اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ یہ سورہ حجرات ہے جس میں اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ افواہوں پر کان مت دھرا کرو، اور اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان چاہے گورا ہو یا کالا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، سب کے سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی ہے جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اگلی آیات میں 10 نصیحتیں فرمائی۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جن مردوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ لہٰذا ایک دوسرے کے مذاق اڑانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو عیب نہ لگاؤ۔ یہ بھی بہت جامع نصیحت ہے کہ کسی کو طعنہ دینا، اس کے جسم میں، بول چال میں، قد میں عیب ظاہر کرنا، زبان سے ہو یا اشارے، خط میں لکھ کر یا مضمون شائع کر کے، یعنی یہ ان سب کو شامل ہے۔ اگر کسی میں کوئی عیب موجود ہو تب بھی عیب ظاہر کرنے کے طور پر بیان کرنا حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تیسری نصیحت فرمائی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایک دوسرے کو برے القاب دینا اور برے القاب سے یاد کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ مثلا کسی مسلمان کو فاسق یا منافق یا کافر کہنا، اور کسی ایسے الفاظ سے یاد کرنا جس سے ظاہری طور پر اس سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگانا بہت بری بات ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے ایسا کرنا گناہ ہے، اور اس سے خود تم گناہ گار ہوگے اور خود تم پر گناہ ہونے کا نام لگے گا، اور کسی مسلمان پر یہ نام لگانا کہ وہ گناہ گار ہے ایمان لانے کے بعد بہت بری بات ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کسی دوسرے پر برا نام لگا رہے تھے اور اس عمل سے خود تم پر برا نام لگ گیا، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چوتھی نصیحت اللہ نے فرمائی وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو گناہوں سے توبہ نہ کرے سو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ان کا ظلم ان کی جانوں پر ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ پانچویں نصیحت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ ان بعد الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی کسی کے خلاف تحقیق کے بغیر بدگمانی دل میں جما لینا گناہ ہے۔ بدگمانی بہت سے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں میں وہ بات ہوتی ہی نہیں جسے محض اٹکل اور گمان سے طے کر لیا جاتا ہے، اور پھر اپنے گمان کے مطابق تہمتیں لگاتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں۔ بدگمانی کی بنیاد پر جو باتیں کی جاتی ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے، اس سے آپس میں فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ گمان اپنا ایک ذاتی خیال ہوتا ہے، خیال کا صحیح ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ سورہ نجم میں اللہ کا ارشاد ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کے بارے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ مومن سے اچھا گمان رکھے اور بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ چھٹی نصیحت اللہ نے یہ فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم تجسس نہ کرو، یعنی لوگوں کے عیوب کا سراغ نہ لگاؤ
اور اس تلاش میں نہ رہو کہ فلاں شخص میں کیا عیب ہے اور تنہائی میں یہ کیا عمل کرتا ہے۔ یہ تجسس کا مرض بہت برا ہے، بہت سے لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ اس کا وبال بہت بڑا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا مل جاتی ہے اور تجسس کرنے والا ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا کسی دوسرے شخص کے عیب تلاش کرنے کے لیے اس کی ٹوہ اور جستجو میں لگنا اس سے منع کیا گیا ہے، یہ گناہ ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ ساتویں نصیحت اللہ نے فرمائی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، سو تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو؟ یعنی غیبت کرنا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، جیسے تمہیں مردے بھائی کا گوشت کھانا گوارا نہیں، اسی طرح غیبت کرنا بھی ناگوار ہونا لازم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں غیبت کی تعریف خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو جو اسے ناگوار ہو۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر اس میں واقعی وہ عیب ہو تو کیا اس کا بیان کرنا بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں واقعی وہ عیب ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ عیب نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو دوہرا گناہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہ چیز تو اس میں پائی جاتی ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اپنے مجلسوں کو غیبتوں سے پاک کرو، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ 8ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان میں سب گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، کہ بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جس کسی سے جو گناہ ہو گیا ہو اس سے توبہ کرے، اور کسی بندے کا کوئی حق مار لیا ہو یا اس کی غیبت کی ہو یا اسے کوئی اور نقصان پہنچایا ہو تو اس سے بھی معافی کر لے اپنی۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے، لہٰذا اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ رکھو۔ 9ویں نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تم میں مختلف قوموں اور خاندانوں میں تمہیں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس آیت مبارکہ نے مساوات کا یہ عظیم اصول بیان فرمایا ہے کہ کسی کی عزت اور شرافت کا معیار اس کی قوم، اس کا قبیلہ یا وطن نہیں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ کے اتنا قریب ہوگا۔ سب لوگ ایک مرد اور عورت یعنی حضرت آدم اور حوا علیہم السلام سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلے، خاندان یا قوم اس لیے نہیں بنائے کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتائے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ بے شمار انسانوں میں باہمی پہچان کے لیے کچھ تقسیم قائم ہو جائے۔ یہ قبیلے اور خاندان اور قوم اور وطن صرف پہچان کی علامت ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ تقوی پر ملے گا۔ 10ویں نصیحت اللہ نے ذکر فرمائی ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہے، کس کا کیا درجہ ہے، کون ایماندار ہے، کون بے ایمان ہے، کون گناہوں کی دلدل میں زندگی گزار رہا ہے اور کون عمل صالح کر رہا ہے، یہ سب اللہ کے سامنے ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ لہٰذا اپنی آخرت کو اچھی بناؤ اور برے عمل سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اچھے اعمال کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ سورت کے آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال اور جان کی قربانی پر آمادہ کرے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لیا ہے، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اپنے مال اور دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا،
اولئک هم الصادقون، وہی لوگ ہے جو سچے ہیں۔ اللہ انہی سچوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔